اردو خبر کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اگر آپ نے مسافر طیارے پر سفر کیا ہے تو آپ یقیناً اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ وہاں تو ایک بہترین کچن سے لے کر ٹوائلٹ تک کے انتظامات ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر پائلٹ کو بھی ٹوائلٹ جانا پڑے تو وہ جہاز کو کو پائلٹ کے حوالے کر کے یا آٹو پائلٹ موڈ پر لگا کر ٹوائلٹ جا سکتا ہے۔ لیکن سوچئے کہ ایک فائٹر پائلٹ جو کہ ایک جنگی مہم پر ہو، اگر اس دوران پائلٹ کو ٹوائلٹ جانا پڑ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اب ایسا بھی بالکل ممکن نہیں ہے کہ صرف ٹوائلٹ جانے کے لیے وہ کئی ہزار فٹ کی بلندی سے واپس آئے اور ٹوائلٹ جانے کے بعد دوبارہ اڑان بھر لے۔ بعض اوقات تو جنگی مہم کئی گھنٹوں تک لمبی ہو جاتی ہیں، تو ایسے میں یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک فائٹر پائلٹ صرف ٹوائلٹ جانے کی خاطر جنگی مہم نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ایسے میں آپ کے دماغ میں ایک سوال تو ضرور جنم لیتا ہوگا کہ اگر پائلٹ میدان چھوڑ کر واپس نیچے زمین پر نہیں آ سکتا تو ایسی صورت میں اس کے پاس کیا کوئی دوسرا آپشن موجود ہوتا ہوگا یا نہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر دوران فلائٹ پائلٹ کو ٹوائلٹ کی ضرورت محسوس ہو تو وہ کیا کرتا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ویسے تو آج کل ایسی ادویات کی کمی نہیں ہے کہ جنہیں کھا کر آپ کو واش روم جانے کی حاجت نہیں رہتی، لیکن جب فائٹر پائلٹ اپنی فضائی حدود کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں کئی گھنٹوں تک اپنے مشنز پر رہنا ہوتا ہے، اور پھر جنگ کی صورتحال میں تو یہ دورانیہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ فائٹر پائلٹس کو جنگ کے دوران فیولنگ کے لیے بھی زمین پر اترنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور انہیں وہیں فضا ہی میں ریفیول کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں فائٹر پائلٹ کو اس بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا فائٹر جیٹی میں ایسا کوئی انتظام موجود ہوتا ہے یا فائٹر پائلٹ کوئی ایسی میڈیسن استعمال کرتا ہے؟ اب اگر آپ فائٹر جہاز کو دیکھیں تو اس میں مشکل سے ایک پائلٹ کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، اور فائٹر پائلٹ نے جہاز اڑانے سے پہلے اپنے آپ کو ایک خاص فلائنگ سوٹ میں ملبوس کر کے اپنے آپ کو اس قدر ٹائٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بمشکل خود کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین گرامی، پرانے جنگی جہازوں میں ایک یورین ٹیوب ہوا کرتی تھی جسے وہ اپنی حاجت پوری کر سکتے تھے، جس کے ذریعے یورین کو جہاز سے باہر پھینک دیا جاتا تھا، لیکن یہ طریقہ ہر پائلٹ کے لیے کارگر نہیں تھا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک فائٹر پائلٹ 1200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے فضا میں جہاز کو اڑا رہا ہے، اور چاہے آپ جہاز کو آٹو پائلٹ پر بھی لگا دیں تو اتنے تیز رفتار جہاز میں بیٹھے آپ کے لیے اس یورین ٹیوب کو اپنی ٹھیک جگہ پر فکس کرنا بھی بے حد مشکل ہوگا۔ اسی مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر پینل بیگ متعارف کروائے گئے۔ یہ ایک خاص قسم کا سیل پیک پلاسٹک بیگ ہوتا تھا جس میں موجود ایک خاص پاؤڈر یورین کو ایک جیل میں تبدیل کر دیتا تھا۔ اب پینل بیگ کے ذریعے فائٹر پائلٹ کے لیے ایک آسانی تو پیدا ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم بھی موجود تھی۔ پینل بیگ کا استعمال کرنے کے لیے فائٹر پائلٹ کو اپنے جہاز کو ایک خاص اونچائی پر لانا ہوتا تھا، پھر اس کی رفتار کو بھی متوازن سطح پر برقرار رکھنا ہوتا تھا، اور پھر جہاز کو آٹو پائلٹ پر ڈال کر اپنا فلائنگ سوٹ کھولتا اور اپنی حاجت کو پورا کرنے کے بعد اس بیگ کو جہاز میں ہی موجود ایک چھوٹے سے کمپارٹمنٹ میں رکھ دیتا تھا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ پائلٹ کے لیے اپنے فلائنگ سوٹ کو کھولنا اور پھر دوبارہ اسے بند کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ کوئی عام جیکٹ کی طرح نہیں ہے کہ اسے آسانی سے اتارا اور دوبارہ پہن لیا جائے، اور اگر ایک پل کے لیے مان بھی لیا جائے کہ یہ کام ایک فائٹر پائلٹ کے لیے کافی آسان ہے، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ فائٹر پائلٹ کسی جنگی مہم پر نہ ہو بلکہ ایک روٹین کی پرواز پر ہو۔ اگر فائٹر پائلٹ وار مشن پر ہے تو وہ ہرگز اپنے جہاز کو آٹو پائلٹ موڈ پر نہیں لگا سکتا، اور نہ ہی یہ سب کام کرنے کے لیے کسی فائٹر پائلٹ کو غفلت برتنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوستو، اس مسئلے کو کم یا حل کرنے کے لیے فائٹر پائلٹس کے لیے ڈائپر اور ایک خاص ڈیوائس متعارف کروائی گئی جسے AMX-DMAX کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ حاجت پوری کرنے کے لیے پائلٹ کو اپنا فلائنگ سوٹ نہیں کھولنا پڑتا، یہاں تک کہ پائلٹ جنگ کے دوران بھی اپنی اس حاجت کو آسانی سے پورا کر سکتا ہے۔ اس ڈیوائس کو پائلٹ کو اپنے فلائنگ سوٹ کے اندر پہننا ہوتا ہے۔ میل فائٹر کے لیے اس ڈیوائس کے آخر پر ایک کپ لگا ہوتا ہے، جبکہ فیمیل پائلٹ کے لیے ایک پیڈ لگایا جاتا ہے۔ فائٹر پائلٹ AMX-DMAX کو پہننے کے بعد انڈر گارمنٹس پہن لیتے ہیں، اور پھر ان کی لگی ہوئی ٹیوب کو باہر نکال لیا جاتا ہے۔
लेकिन इस डिवाइस को लगाना और इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं है जितना सुनने में आसान लग रहा है। फाइटर पायलट्स ये अमल पूरी तरह सीखने से पहले इसकी बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं। अपने फाइटर जेट में बैठने के बाद पायलट जरूरत पड़ने पर AMX DMAX की बाहर वाली ट्यूब को एक और डिवाइस के साथ अटैच कर देता है, जिसके बाद ये खुदकार डिवाइस कप या पैड में मौजूद यूरिन को खुद ब खुद साफ कर देती है और इस तरह कप या पैड में से यूरिन एक दूसरी डिवाइस में आ जाता है, जिसके बाद ये पायलट उस कंट्रोल यूनिट को रोल करने के बाद किसी भी जेब में रख लेते हैं। इस बात को जानने के बाद आपके दिमाग में भी इस मसले के बहुत से हल आ रहे होंगे कि इतनी मुशक्कत करने की बजाय अगर पायलट कुछ देर सब्र का मुजाहरा करता रहे तो वो अपनी ये हाजत बाद में पूरी कर सकता है। लेकिन ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई जंग हो या कोई मश्क, पायलट को कई बार कई घंटे फिजा में ही परवाज करना पड़ती है। इस सूरत में किसी भी इंसान के लिए इतनी देर सब्र करना नामुमकिन सी बात है। अब यह भी कहा जा सकता है कि पायलट फ्लाइट के दौरान पानी वगैरह ना पिए या जहाज उड़ाने से पहले वो खाने पीने से पूरी तरह इज्तनाब करे, तो जनाब ऐसा भी मुमकिन नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इसकी वजह यह है कि वो अपनी फ्लाइट के दौरान किसी लिक्विड वगैरह से परहेज करेगा, तो इस तरह दौरान परवाज उसके जिस्म पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अगर फाइटर पायलट की बॉडी ठीक तरीके से हाइड्रेटेड ना हो तो ये चीज उसकी थकावट और सर दर्द की वजह भी बन सकती है, और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इसकी रेजिस्टेंस भी काफी हद तक कम हो सकती है। रही ये बात कि अगर फाइटर पायलट्स कोई ऐसी दवा ले ले कि जिसके खाने के बाद उन्हें वॉशरूम जाने की जरूरत पेश ना आए, तो ये भी जान लें कि ऐसी बहुत सी अदवायात हैं जिनके साइड इफेक्ट्स इस तरह के होते हैं कि इंसान के सोचने समझने और जल्दी से कोई भी बेहतरीन फैसला लेने की सलाहियत मान पड़ सकती है। और आप तो जानते हैं कि जंग के दौरान पायलट्स को मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड्स के दौरान फैसला करके इस पर फौरी तौर पर अमल दरामद भी करना पड़ता है। यही वजह है कि पायलट्स इस काम से इज्तनाब ही करते हैं, और खास तौर पर जब आप कई मिलियन डॉलर्स की मालियत का जहाज उड़ा रहे हो तो ऐसे में आप किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। ये सब जानने के बाद आप यकीनन ये कह सकते हैं कि जहाज उड़ाना कोई आसान काम नहीं होता। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।